بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے۔ سامعین کرام، بلہ پی ٹی آئی کے پاس ہی آئے گا۔ میں ویسے بات نہیں کر رہا ہوں، حقائق پر مبنی بات آپ لوگ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سائپر کیس میں ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف فیصلہ محفوظ کر کے سنایا گیا۔ اعلیٰ عدلیہ نے اس کو اڑا کے رکھ دیا اور آخر کار عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو سائپر کیس میں کلین چٹ مل گئی، ان کے ضمانتیں ہو گئی۔ سیشن کورٹ نے عمران خان صاحب کو سزا سنائی تھی، اعلیٰ عدلیہ نے اس سزا کو معطل کر دیا اور اڑا کے رکھ دیا۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ تو محفوظ کیا تھا۔ اسلام آباد میں الیکشن کمیشن سارے وہ حربے کر رہے تھے جو ان کو آگے سے رپورٹ مل رہی تھی یا ان کو انسٹرکشن مل رہی تھی۔ کسی جگہ پہ پشاور ہائی کورٹ آڑے خاتو آئی تھی اور اس نے اس کو بونڈ کیا تھا کہ آپ فیصلہ نہ سنائیں، اور آخر کار پشاور ہائی کورٹ نے ان کو کہا کہ 22 کو آپ فیصلہ سنائیں۔ 22 کو تو فیصلہ سنایا ہے، لیکن وہ بھی پی ٹی آئی کے خلاف کہ ان کا انٹرا پارٹی الیکشن ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا اور بلے کا نشان پی ٹی آئی سے لیا گیا۔ جبکہ ابھی تو 13 جنوری تک الیکشن کمیشن انتخابی نشان جاری کریں گے، ابھی تو کاپی دینے۔ اب تو پی ٹی آئی کا لیگل ٹیم سپریم کورٹ کے ساتھ چلے گئے، لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ صرف سپریم کورٹ میں پھر بات یہ نہیں چلے گی کہ پی ٹی آئی کی انٹرا الیکشن انتخابات کس طرح ہوئے، پھر سب کے کھاتے کھلیں گے۔ اب تو پارٹی شروع ہوگی، اب تو یہ نئی فلم ہے، اس میں ویلن بھی عمران خان صاحب ہے اور ہیرو بھی عمران خان صاحب۔ ہیرو اس لیے کہ اس فلم کا اینڈ عمران خان صاحب پہ ہوں گے اچھے کیپچر میں، اور ویلن اس لیے کہ یہ پی ڈی ایم جماعتوں کے لیے، خصوصاً نون لیگ اور پیپل پارٹی کے لیے ایک ڈرونا خواب بن گیا۔ جبکہ دوسری طرف پیپل پارٹی کا اب یہ خواہش ہے، فیصل کریم کنڈی صاحب کہہ رہے، پی ٹی آئی والوں کو کہہ رہے کہ آؤ مل کر الیکشن لڑے، کیونکہ ان کو اپنا سیاسی موت نظر آنے لگا۔ اس طرح خنا بٹ صاحب کا ایک ٹویٹر آنکھوں کے سامنے گزری ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر بھی نہ نکلے، باہر بھی نہ آئے، اور پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بھی ان کے ہاتھ سے گیا۔ یہ تو بات تب چلے گی جب انٹرا پارٹی کے شیڈول اور ڈیٹیل سپریم کورٹ میں ڈسکس ہوگی۔ کیا نون لیگ والوں کی انٹرا پارٹی الیکشن آئین اور قانون کے مطابق ہوئی ہے؟ کیا کاپ لیگ والوں کے ڈرائنگ روم میں انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئی؟ کیا پیپل پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن اور اس طرح دیگر باقی جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشن سارا متنازع نہیں ہوں گے؟ لیکن اس میں ایک صورت میں ان کو یہی پیدا ہوگا کہ اللہ نہ کرے انتخابات دیر میں چلا جائے، کیونکہ وہ خوش ہے کہ کوئی نہ کوئی اس طرح قانونی ٹیکنیک، قانونی پوائنٹ ڈسکس کیا جائے اور انتخابات کسی طریقے سے التوا کا شکار ہو جائے۔ جبکہ آرمی چیف نے امریکہ سے یہ فرمان جاری کیا کہ انتخابات وقت پہ ہوں گے، سپریم کورٹ بھی ڈٹ گیا کہ انتخابات ہر صورت پہ وقت پہ ہوں گے۔
اگر انتخابات میں کوئی بھی ہڈل ہو، کوئی بھی مشکلات ہو، ہم اس کو حل کریں گے، لیکن انتخابات وقفے ہوں گے، اور یہ ہمارے پاکستان کے لیے اچھا ہے۔ لیکن جو پی ٹی آئی کے انتخابی نشان پہ بغلے بجا رہے، آیا وہ سوچیں گے کہ ان کے لیے آگے کیا ہوگا؟ یہ بھی دیکھنا ہے۔ اب بہت سے لوگ اس بات پہ ڈسکس کر رہے ہیں، بہت سے لوگ اس بات کو زیر باس لا رہے کہ کیا اگر پہلے تو انتخابی نشان، بلے کا نشان مل جائے گا پی ٹی آئی کو، اگر نہیں ملا تو 11 جنوری تک بہت ٹائم ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کو، ہر زیرو کو، ہر فرد کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کس جماعت کا کون سا بندہ کھڑا ہے، خواہ وہ آزاد حیثیت میں ہو، خواہ پارٹی کی حیثیت میں۔ صرف اور صرف اس میں ایک نقصان پی ٹی آئی کے لیے یہی ہوگا، جو مخصوص نشستیں وہ پی ٹی آئی کے خاص سے نکل جائیں گے۔ لیکن بلے کا نشان واپس آئے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اس طرح بہت سے واقعات ہوئے اور اس میں آخر کار عمران خان سرخ رو ہوئے، بہت سے انکشافات کیے اور آخر کار وہ بات کنفرم ہو گئی ہے۔ دوسری طرف عطر من اللہ صاحب نے اور ایک اور اس کا ساتھی جج نے عمران خان صاحب کو پھر صادق اور امین کا لقب دیا، اس کو معصوم کا لقب دیا، اور ان کے جو کیسز تھا وہ اڑا کے رکھ دیا، ان کی جو سزائے موت تھی وہ اڑا کے رکھ دی۔ یہ بھی ان کے پیٹ میں مروڑ بنا ہوا ہے۔ جبکہ اب پی ٹی آئی کا لیگل ٹیم سپریم کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے ساتھ رجوع کر رہے، اور دوسری طرف انٹرنل پارٹی میں میٹنگ ہو رہی ہے۔ اگر کوئی آزاد حیثیت میں بھی کھڑا ہو جائے تو وہ بھی لوگوں کے ذہن میں آ جائیں گے کہ یہ عمران خان صاحب کا بندہ ہے، اور پھر لوگ اس کو ووٹ دیں گے۔ بلے کا نشان پی ٹی آئی پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، صرف اور صرف برانڈ ہے عمران خان صاحب، اور اب عمران خان صاحب باہر آئیں گے اور جارحانہ انداز میں کنونشن، جلسے جلوس کا آغاز کریں گے۔ پگڑ دگڑ ہوگی، تکلیفات ہوگی، لیکن کلین سویپ کرے گا کے پی کے میں، 80% سیٹ لے جائے گا پنجاب میں۔ سندھ اور بلوچستان پیپل پارٹی کو دے رہے، لیکن وہاں بھی دونوں صوبوں میں 60 سے 80% سیٹ وہ بھی پی ٹی آئی جیت جائیں گے۔ جبکہ نواز شریف صاحب کے پیٹ میں بھی مروڑ پڑا ہوا ہے، ان کو بھی اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے، اور ان قریب وہ جلدی، کچھ تجزیہ نگار اس پہ بات کرے کہ وہ جلدی لندن کے یاترا پہ واپس چلا جائے گا۔ ان کو کوئی قابل قبول صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا، اب نواز شریف صاحب کا بیانیہ بنا ہے کہ مجھے کیوں بلایا، میں ایسے کمزور حکومت، میں ایسے کمزور وزارت عظمیٰ کبھی بھی نہیں لوں گا، جو کسی ٹائم بھی میں صابن پہ کھڑا ہوں گا اور کسی ٹائم بھی کوئی دھکا دے تو میں نیچے گر جاؤں گا۔ کیونکہ پرویز خٹک صاحب کو بھی اس نے ایڈجسٹ کرنے، علیم خان صاحب کے پارٹی کو بھی اس نے ایڈجسٹ کرنے، جو پی ٹی آئی کے منحرف ارکان ہیں، جو لوٹے ہیں، ان کو بھی اس نے ایڈجسٹ کرنے۔ تو آپ خود سوچیں کہ نواز شریف صاحب کے پلے کیا بچے گا۔ ایک طرف ان کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے، دوسری طرف جاوید لطیف صاحب نواز شریف صاحب کی ترجمانی کر رہے کہ ہم کسی کے ساتھ الحاق نہیں کر رہے، جبکہ اس کے برعکس باقی جماعتوں کے ترجمان یہی بات کر رہے کہ
سعد رفیق صاحب، ایاز صادق صاحب، ثناء اللہ صاحب یہ بیان خود وہ دے دیں، کیونکہ خواجہ آصف صاحب بار بار انتظامیہ کو اور طاقتور کو یہی تسلی دے رہے کہ ہمیں مزید 2-4 دن دے دیں، ہم نواز شریف صاحب کو سمجھا دیں گے. اور نواز شریف صاحب نہیں سمجھ رہے. نواز شریف صاحب کبھی بھی اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے قربانی کے لیے، اتنا تو اس میں سمجھ بوجھے. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.